بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ آج کی دعا: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آج کی حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے، پھر اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی ذبائش فرمایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یا آپ نے یہ جملہ فرمایا، اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور پھر آپ نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو، یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔